أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ جواباً یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے، یہ ہم نے مزاح کے اندر بات کی۔ یہ کانٹیکسٹ پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ پر صرف اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے، اندر سے وہ منافق تھے، اور ان میں سے کئی ایک کی منافقت غزوہ تبوک کے موقع پر جب قربانی دینے کا وقت آیا تو کھل گئی۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جب علیحدگی میں گفتگو کرتے ہیں اور اس میں کوئی کامل الایمان مؤمن یہ بات سن بھی لیتا ہے کہ یہ اس کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو شکایت بھی لگا دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام اگر ان سے پوچھ بھی لے تو آگے سے وہ جواباً یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ کوئی بات کی ہے تو یہ مذاق کے طور پہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے پوچھو گے نا تو یہ کہیں گے ہم تو بس دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے کر رہے تھے۔ آپ ان سے فرماؤ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو، یعنی تمہیں اور کوئی ٹاپک نہیں ملا، تم نے ریلیجن کو مزاح کا ایک تختہ مشق اسے بنا لیا، اور اسی میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو عموماً گفتگو کے اندر لوگ قرآن و سنت کے حوالے سے مزاح کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ اکثر جو ایلیٹ کلاس ہے نا، جن میں بس ریلیجن کا صرف نام کی حد تک ایک سلسلہ ہے، عذاب قبر کے بارے میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں، جنت کے بارے میں وہ مذاق کرتے ہیں۔ کئی ایک لطیفے بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ اب وہ ایسی چیزیں نہیں کہ میں انہیں یہاں بیان کر کے تو آپ کو ایجوکیٹ کروں کہ اس قسم کے لطیفے سنائے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنے ہوں گے اپنی زندگی میں، جنت کے بارے میں کوئی لطیفہ، جہنم کے بارے میں کوئی لطیفہ، کوئی توہین آمیز کلمات جو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو یا بغاوت کے اوپر مبنی ہو۔ اب کئی لوگ مزاح کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ جنہیں ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، فلمی سٹارز، اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو ہم نے جنت میں جا کے کیا کرنا ہے، اس قسم کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔ عذاب قبر نہیں ہو سکتا، ہم سپرے کروا لیں گے وہاں پہ، ہم فلاں کر لیں گے، یہ وہ باتیں کئی ایک تو میں نے خود سنی ہے، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور غم کی حالت میں تو اکثر اس قسم کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا ساری مصیبتوں کے لیے، ٹھیک ہے، ظلم خدا دا۔ اب یہ پنجابی میں اکثر لوگ بول دیتے ہیں، اصل میں تو اردو میں بولا جاتا ہے غضب خدا کا۔ یہ جملہ تو بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب فرمانے والا ہے، اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب تو نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عتاب بھی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہ کلمات کفر ہے۔ اس پہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا کہ آپ انہیں تختہ مشق بناؤ گے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو، یعنی کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے اور قرآن و سنت کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب چاہا آپ نے قرآن و سنت کا مذاق بھی اڑا دیا۔ اور اکثر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، انہیں تو ریلیجن کوئی یعنی ایک
ڈوگما لے کے ڈیلوژن کے طور پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی زکوٰۃ کے بارے میں بول دیا جگہ ٹیکس ہے, اللہ نے لگا دیا ہمارے پہ, ٹھیک ہے, ٹیکس تو ہے اور ایک شرعی پینلٹی بھی ہے مال جوڑنے کے اگینسٹ, لیکن یہ ظلم پہ مبنی نہیں ہے. جگہ ٹیکس جو مشہور ہے وہ تو ہے کہ ظلم پہ مبنی, یہ اللہ کا رول ہے. اس قسم کے جملے بولنا جن میں شریعت کی یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو, یہ صراحتاً کفریہ جملے بولنا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے. اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں جس کے اندر کوئی حق قبول کرنے کی کوئی رتی بھی موجود ہے, یا وہ اپنے ان جرائم کے اوپر شرمندہ ہے اور اس کی معافی ہو بھی جائے, تو ایک گروہ تو ایسا ہے جسے ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہے. اور اس سے مراد ان کے بڑے ہوتے ہیں جو پیشوا ہوتے ہیں, جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, ان کے معاملات آگے کے سدھار دے. لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا, ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی. اکثر آپ دیکھیں گے بعض فالوورز جو اپنے بڑوں کے پیچھے مارنے مرنے کے اوپر اتر آتے ہیں, ایک وقت آتا ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بڑے لیڈر کے فالوور کو ہدایت مل گئی ہے تو لیڈر کو تو پہلے ملے, وہ تو اس کا بڑا ہے, اس سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر ایک چھوٹے کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہے. جب اصل مجرم ہے, اور وہ اصل مجرم اس لیے ہے کہ جو فالوور ہے نا وہ بیچارہ انجانے میں دھوکے کی وجہ سے غلطی پہ چل رہا ہے, لیکن بڑے کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے قرآن و سنت میں, اس کے باوجود وہ اس کو مولڈ کر کے اپنے اعتبار سے بیان کر کے پیش کرتا ہے, اور کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے, لیکن جی عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ویسے آج کل پاکستانی قوم کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اکثر 2 نمبریوں میں عورتیں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں, چوری چکاری میں, ڈاکو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور گھروں میں جو گھس کے, بلکہ اب تو خود کش حملہ آور بھی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں. یہ حکم دیتے ہیں ہمیشہ برائی کا اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے. بالکل الٹ, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مومنین کا تو امتیاز ہے, اور منافقین بالکل الٹ, برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. اچھا آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ برائی کرتے ہیں اور نیکی سے دور بھاگتے ہیں, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں, ایک سٹیپ آگے گئے ہوئے ہیں. اس لیے جو منافقین ہے نا وہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے. کافر اگر خطرناک ہے تو یہ خطرے ناک ہے. اور یہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ انہیں کرٹیسائز کریں گے. جتنے کنجوس لوگ ہیں نا مال جوڑنے والے, آپ دیکھیں گے وہ صرف خود کنجوس نہیں ہوں گے, وہ لوگوں کو بھی متیں دیں گے کنجوس ہونے کی. یہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. یعنی تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پا رہے اور جوڑ کے رکھا ہوا ہے, تم لوگوں کو یوں کہتے ہو جی بھائی برے ٹائم سے سنبھال کے رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے سنبھالو جناب, کتنا سنبھالنا ہے برے ٹائم سے, ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کیونکہ جو یہ بات کرے گا وہ خود شرمندہ ہوگا کہ یار یہ تو مجھے خود سمجھا رہا تھا کہ یار جوڑو, تو اب میں اس کو یہ کیسے کہوں کہ تو اللہ کی راہ خرچ کر. تو وہ پہلے ہی ایسا وہ گیم کھیلتے ہیں کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں. یعنی آپ کسی کو بجائے کہ آپ اسے ترغیب دلائیں کہ یار اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو, وہ اگر آپ سے پہلے ہی کہتے ہیں یار برے وقت کے لیے نا کوئی اپنے لیے بھی یار سنبھال کے, بالکل نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا آپ نے. جب جس نے یہ پہلے بات کر دی, اب اس کو آپ نے کہاں سے اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنا ہے یا آپ نے اس کو ترغیب دلانی ہے؟
تو یہ بھی ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈالیں اور کوئی انہیں یہ کہہ نہ دے کہ تم نے اتنا مال جوڑا ہے. ورنہ اگر یہ لوگ لوگوں سے یہ کہیں کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگوں نے کہنا سرکار تسی تو اتنا جوڑا ہے تسی بھی کرو نا. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بلکہ یہ کہو کہ یار اپنے سے بھی جوڑ کے رکھو نا، سارا ہی نہیں بالکل خرچ کر دینا. ٹھیک ہے، تو نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو وہ باندھ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. اب یہ بھلانا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فارگیٹ کر گیا، ان کو بھول چکا ہے. بھلانا سے مراد ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ جہنم میں. اللہ تو بھولنے کی صفت سے پاک ہے. بے شک منافقین ہی ہیں جو کہ نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا منافقین کے لیے، مرد ہوں چاہے منافق عورتیں ہوں اور کافر بھی. دوزخ کی آگ کا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. یہی ان کے لیے کافی ہوگا. ٹھیک ہے، اہل ایمان کے لیے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اور منافقین اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہی ان کی مداوا کرنے کے لیے. یعنی اگر ان کے غموں پہ کسی نے رونا ہے تو وہ جہنم کی آگ ہی ہے، اسی کے ساتھ رونا دھونا کریں گے، اسی کو اپنا غم سنائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا. بس اب آگ کے آگے ہی رونا رو، جس آگ میں جل رہے ہو نا اسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرو. اللہ نے تمہاری بات نہیں سننی. اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جیسا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے جو قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے، قوم عاد، قوم سمود، اور ان کو ہم نے کثرت کے ساتھ مال بھی دی تھی اور اولاد بھی دی تھی. اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں تو اولاد مین پاور ہوتی تھی نا، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا. تو وہ جو ان سے پہلے قومیں گزر چکی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دنیاوی نعمتیں تھی ان میں سے حصہ وصول کر لیا، اپنی لائف انجوائے کی انہوں نے. اور تم بھی اپنی دنیاوی زندگی کا مزہ اٹھا رہے ہو، یہ بھی ختم ہو جانا ہے تمہارا بھی، اور کچھ اٹھا چکے ہو. جس طرح کہ اس سے فائدہ اٹھایا تھا تم سے پہلے لوگوں نے، جو دنیاوی حصہ انہوں نے وصول کیا، اور وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کی لذتوں میں ڈوبے رہے جس طرح کہ تم بھی ڈوبے ہوئے ہو. یعنی کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کو نہیں ہے، جب کبھی بھی پیغمبر آئے نا تو ان کے مخالفین اسی طرح ہی ہوتے ہیں. ایک پکا گروہ ہوتا ہے جو مومنین کا ہوتا ہے، دوسرا پکا کافروں والا گروہ ہوتا ہے، اور ایک تیسرا ہوتا ہے جو بیچ میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جدھر پڑا بھاری دیکھتا ہے ادھر اٹیچ ہو جاتا ہے. منافقین یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے. اگر کوئی فائدہ بھی ہے دنیاوی طور پہ، کسی کا کوئی نام روشن ہو گیا تو ہو گیا، آخرت میں تو کوئی اس کا اجر نہیں ملنے والا. اعمال، نیک اعمال برباد کر دیے، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون. کیا ان کے پاس اگلی قوموں کی خبریں نہیں آئیں؟ ظاہر ہے پیچھے پورا مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ ذہن میں رکھیں، اور سورہ توبہ تو بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہے. اس وقت تک 90% سے قرآن اس سے زیادہ نازل ہو چکا تھا، اور پیچھے پوری ایک آلموسٹ 22 سال کی دعوت بھی تھی، اور ان کی خبریں نبی علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچ چکی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم کے ان کا کیا حشر ہوا پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اور قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور ابراہیم کی قوم، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور وہ بستی جو کہ الٹ دی گئی تھی، وہ بستیاں یعنی قوم لوط، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر. تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ کوئی ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. منہ مانگے معجزات ان کو دکھائے گئے، اس کے باوجود انہوں نے حق سے اناد کیا، اور پھر ڈھیل بھی دی گئی. الٹیمیٹلی پھر جو ان کا انجام ہوا تو وہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا تھا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مومنین مرد ہیں اور مومنات جو عورتیں ہیں، بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی ٹوٹل اوبیڈینس. سب کچھ اس کے اندر آ گیا. جو بخاری میں حدیث ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. تو ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی. یہ وہ لوگ ہیں عنقریب جن پہ اللہ رحم فرمائے گا. لے جی، اللہ کے نزدیک تو رحمت کے حقدار کون ہیں؟ جو ڈیوٹی پوری کریں گے. اور پاکستان کے اندر، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں رحمت کے حقدار وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا وہ غفور الرحیم ہے. اللہ کی کوئی بات نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ رحم کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو پوری ڈیوٹی کریں گے. جو ڈیوٹی نہیں کریں گے انہیں کوئی مزدوری نہیں ملنے والی. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ ایک دن کے اندر سب کو سیدھا کر کے رکھ دے، لیکن اس کی حکمت کی کوالٹی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میری طرف لوگ پلٹ آئیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. پہلے وہ منافق مردوں اور عورتوں کے لیے کیا وعدہ آیا تھا؟ ہمیشہ کی جہنم. اور اللہ نے کہا تھا یہ جہنم ہی ہے، یہی اب تمہارے لیے کافی ہے، اسی کے آگے رونا رو. اور یہاں وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے؟ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، اور ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے جنت میں، باغات میں، ہمیشہ کی جنتوں میں. اور اللہ کی رضا تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. وہاں کیا آیا تھا کہ یہ جو آگ ہے اسی کے آگے اپنا رونا رو. اور مومنین کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جنت بھی ملے گی، اور اس کے بعد اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ کی جو رضامندی ہے یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے جو تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور یہی ہے بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین.